اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، اور آپ کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ سورۃ اخلاص کے فضائل، اس کے معنی مفہوم بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ استخارہ خود کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی، جو کہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے، جو کہ آپ آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اپنے اطمینان کے ساتھ آپ استخارہ خود کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کام کے لیے آپ کو استخارے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اس کام کے لیے استخارہ خود کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ اب میں آپ کو اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ In the name of Allah, the merciful, says He is Allah, the one, Allah, the absolute. He begets not, nor were he begotten, and there is nothing comparable to him۔ سورۃ اخلاص کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے۔ اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونے کے بارے میں ہے۔ اور اس سورت مبارک کا نسب نزول، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنے رب کا نسب بیان کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد نازل فرمائی، یعنی سورت اخلاص نازل فرمائی، کیونکہ جو بھی پیدا کیے جائے گا وہ عنقریب اسے موت آئے گی، اور جسے بھی موت آئے گی اس کا وارث بنتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہے، اس کا کوئی ہم پالا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ تو سامعین، یہ تھی مختصر سی سورت اخلاص کی فضیلت و برکات، معنی مفہوم، جو آج میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، اور جو چند احادیث نبوی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالی جمع ہو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سورۃ اخلاص پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا، تو سن لو، یہی سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ سورت اخلاص۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار سورت اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کا تذکرہ کیا، وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صاحب کو سریہ کا امیر بنا کر بھیجا، یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور سورت کے ساتھ اخیر میں یعنی آخر میں سورت اخلاص پڑھتے۔ سریہ سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو سامعین، اب میں آپ کے ساتھ سورت اخلاص کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ آپ نے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورت اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی، جس حاجت کے لیے بھی سورت اخلاص کا ورد کریں گے، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی اور آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ نہ صرف آپ کو صرف دنیا میں بلکہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے آج آپ کے ساتھ سورت اخلاص کا بہت ہی مختصر سا وظیفہ شیئر کیا ہے۔ سورت اخلاص کی فضیلت و برکات، معنی مفہوم بھی شیئر کیا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ کو اس کے علاوہ پھر کسی اور وظیفے کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اسی عمل کو، اسی وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ میں اب آپ کو استخارہ کرنے کے بارے میں بتاؤں گی کہ رات کو آپ نے سوتے وقت باوضو ہو کر 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، 10 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جس مقصد کے لیے بھی آپ نے استخارہ کرنا ہے اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر قبلہ رخ ہو کر آپ نے سو جانا ہے۔ عمل بہت ہی مختصر ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اول بھی اور آخر بھی، اس کے بعد 10 مرتبہ سورت فاتحہ اور 11 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھ کر سینے پر دم کر کے سو جانا ہے اور قبلہ رخ سونا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ استخارہ کریں گے آپ کو اس کا اشارہ خواب میں مل جائے گا یا پھر آپ کو نیند میں مل جائے گا، یعنی کہ آپ کو اس کا اشارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی بہتری کے لیے ہوگا تو آپ کو کوئی سفید چیز نظر آئے گی، تو اگر آپ کو سفید رنگ کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا استخارہ اچھا ہے، یعنی کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو سامعین، یہ تھی سورت اخلاص کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، معنی مفہوم اور چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم، ایک مختصر سا وظیفہ اور استخارہ کرنے کا طریقہ کار جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور یہ وظیفہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔